دعوت سخن دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں پیر طریقت خادم شریعت علی نبی اولاد علی پروردہ غوث ولایت حضرت علامہ و مولانا پیر سید اویس شاہ گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ عالم آپ آئیں گے اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو معطر و منور فرمائیں گے۔ علی نبی اولاد علی پروردہ غوث ولایت غوث اعظم کی باقی کلی نہ تھکیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، او بلا حضور کی آلکا مجھے جینا مرنا سکھا دیا، او گنہار نکمہ بے سمجھ سمے بختہ کل جندہ سی مار چھڑیا، میں مسکین سا کسے قبول آنا مسکین نوہاری کی یار چھڑیا، پھر ہوا سید آدھا مل کے بہ گیا میں جدو ہاری کسی میں خوددار چھڑیا، سجن صدقے حضور دیال تو میں سجن صدقے حضور دیال تو میں ایک کو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کی نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، آپ الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے استغفار کے لیے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آخری بندے تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، بولیے بولیے ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ابداء الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ببارکت اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً تسی پوری محفل ماشاءاللہ 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 بڑے احسن انداز دنال سوتیاں گزار دیتی ہے۔ صحیح گل کر رہے ہیں میرے تو پہلے ماشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب اور دیگر دوستہ نے آکھیا درود پڑھو، لیکن کئی بندے نہ وچوں آکڑ کے بیٹھے رہے توں زور لالے اسی نہیں پڑھنا اور کرمالیا تسی کی کادہ زور لائی بیٹھے ہو، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب دی تسبیح تواڈی زبان تے جاری ہو جائے۔ تے جیڑے بیٹھے ہو ایمان والے نہ تے کوئی چودھری اللہ تانوں دعوت ہوندی ہے بھئی درود علی، نہ تانوں کسی میاں صاحب اللہ دعوت آ رہی ہے، نہ تانوں کسی جناب جٹ صاحب اللہ دعوت آ رہی ہے، تے نہ میرے اللہ آ رہی ہے، نہ شاہ صاحب اللہ آ رہی ہے، کسی اللہ اے دعوت نہیں آ رہی بھئی تسی درود پڑھو کرمالے اے دعوت میرے رب اللہ پہ ہوئی ہے۔ دعوت کے دن آ رہی ہے بھئی ہاں میرے رب والوں دعوت آ رہی ہے۔ رب فرماندہ ہے ان اللہ و ملائکتہ، صرف انہ جملہ اٹھا کے ویکھو جڑے علماء نے وہ جان دینے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے اندر استمرار ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تسی آکو کہ شاہ جی کیڑیاں پہ گلاں کر دے ہو، ادھا جواب تسی فرماؤ کہ شاہ جی پنجابی چ گل دسو، ادھا جواب ہے میرا رب فرماندہ ہے جدو کچھ بھی نہیں سی ادھو بھی مصطفیٰ تے درود جاری سی، جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادھو بھی مصطفیٰ تے درود جاری ہوئے گا۔ حضرات اگے ارشاد فرمایا ہے سارے دعوت نہیں، یا ایھا الذین آمنو جڑے ایمان دی روشنی دے نال منورے ہوئے میرے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھیا کرے۔ مل کے دروشی پڑھو تاکہ میں پتہ لگ جائے ماشاءاللہ اتھے تک آواز آنی چاہیے، جڑا بندہ تھکیا ہے میرے تو بڑا تھکیا ہے تو اٹھ کے چلے جائے، تو جڑا واقعی نہیں یار اسی محفلی چاہے بیٹھے ہیں خدا دا واسطہ جے درود پڑھو اور ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اتھو لے کے تھے تک آواز آنی چاہیے۔ میں ایک جملہ کہنا ہونا بھئی اسی محفلی چاہ کے کہنے ہیں مولوی توں جانے تیرا رب جانے تیرا رسول جانے، اسی بیٹھے ہیں گون بنتے ہو
تو جان تیرا رب جانے تیرا رسول جانے کرم والے رسول تواڈا نہیں او بول لو تے صحیح ہونا تواڈا بھی رسول ہے کہ نہیں اللہ تواڈا بھی ہے کہ نہیں تے تواڈا بھی تے حق بندا ہے نا کہ بولیے کہ نہ بولیے حق بندا ہے نا پھر ہن مینوں اونچی ساری آواز ہے تے بے شرمی شرم لا چھڈو میں ایک بندے نوں کہن لگا میں کہ یار تسی پڑھ لگے جا جی تینوں شرم آوندی میں کہ بے شرم پھر اسی آؤ بھئی اور بھئی اسی سارا کچھ کرنا ہے تسی نہیں کرنا مل کے آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا یا مصطفیٰ خیر الورا سنیا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی جنہ دا قیدہ میرے نبی ورگا کوئی نہیں سارے میں اعلان کر دو یا مصطفیٰ خیر الورا سنیا تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے یا مصطفیٰ سنیا تیرے کوئی نہیں کیوں گواہ تیرے جیا کوئی تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا سنیا تیرے جیا اور تیرے جیا سوہنا نبی لبت تاج ہوئے کوئی سانو تا ہے بس پتا آقا تیرے جیا مل کے اعلان کر دو محفل قبول تیرے جیا بابا ذکرن کہہ لو تیرے جیا اور اقصا پیچھے تیرے واقعہ میراج یاد کر لو جس ویلے واقعہ میراج ہویا سارے نبیاں نے میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھے نمازاں پڑھیاں نے شاید کی بھی کہیں جائے اقصا آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی ہو گیا سنیا تیرے جیا نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا سنیا تیرے جیا کوئی نہیں گروں گواہ تیرے جیا کوئی تیرے
آکھے حلیمہ سعدیہ سن تیرے دیا سارے ایک بار یہ اعلان کر دیو تیرے جان کوئی نہیں ساموت ہے رابطہ سنے تیرے کوئی نہیں نہایت سی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام زیب مسند صدارت حضرت علامہ و مولانا پروردہ آغوش ولایت سید ابن سید آل نبی اولاد علی عالم نبی فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا علی عباس شاہ صاحب کاظمی زیدہ شرف و دیگر جو احباب نعت خوانان شیری لسان اور دور و نزدیک تو اجد خوبصورت محفل پاک اندر شرکت کرنے والے غیور مسلمان بھائیوں جنہ دوستہ نے دام دن میں سکھ نے اجدی محفل پاک دا انعقاد کیتا اللہ کریم انہوں نے دام دن میں سکھ نے اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے بالخصوص میرے محترم دوست فیصل آباد دا بہت بڑا نام بہت پرانا نام محدث اعظم سی ڈی اینڈ کیسٹ سینٹر میرے محترم دوست میرے بھائی جناب جمال صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے دیگر دوستان دامے دن میں سکھ نے جتنا بھی نور جمال صاحب میں نام یاد آ گیا محترم نور جمال صاحب و دیگر جنہ دوستان دامے دن میں سکھ نے علی ساؤنڈ کے جو بھی آباب نے حصہ پایا اللہ کریم سب نے جزائے خیر عطا فرمائے حضرات ذی وقار میں لمبی چوڑی گفتگو دا قائل نہیں نہایت مختصر میں گفتگو تواڈے کے کرنی ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ جنی دیر گفتگو روے تواڈی توجہ میرے وقت میری توجہ تواڈے وقت سبحان اللہ کہو گے کہہ دیو گے نہ تو سبحان اللہ کہنے دے نال نہ تسی ہاتھ چکنے نے تے نہ تسی تھلے رکھنے نے تواڈی مرضی ہاتھ چک لو تھلے کر لو تواڈی مرضی ہے نہ تسی جہنم وچ جانا تے نہ جنت وچ جانا ہے ہاتھ چکن دے نال تے تھلے کرن دے نال بہرحال یہ معاملہ تواڈا اپنے نال ہے لیکن مینوں اتنا پتہ ہے اچھی گل سن کے جڑا سبحان اللہ کہندا ہے نا اللہ جنت جو دے نام دا درخت لا دیتا ہے حضرات ذی وقار میں ایک مثال دینا ہونا اسی بس آپس انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کریں گا تو تھک جاؤ گے ویسے ماشاءاللہ تھکے ہو لیکن ہن جاگ رہے ہو ماشاءاللہ آپ جاگ گئے ہیں الحمدللہ آپ جاگ گئے ہیں لنگر شریف ہے نا ماشاءاللہ لنگر بھی آپ کے لیے پکایا پہلے دن ہی کھوا چھڑیا گیا ماشاءاللہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہے اب توجہ میری طرف رکھیں حضرات ذی وقار سبحان اللہ کہنا ہے تواڈی مرضی ہے لیکن میں ایک مثال دینا ہونا سبحان اللہ دا مطلب کی ہے پہلے سوچو سمجھو سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ تو پاک ایسے طرح ہی ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے حضرات ذی وقار کو بندہ چودھری دے ڈیڑے تے بیٹھا ہوئے نا تے او دی تعریف بار بار کرے نا تے وہ بھی کہندا یار مانگ کی منگدا ہے میں تینوں دین واسطے تیار ہاں حضرات ذی وقار کوئی چودھری اپنی تھوڑی جی تعریف سندا ہے ہر شے لٹان واسطے تیار ہو جاندا ہے جے رب دی بارگاہ دے اندر اس ویلے بیٹھ کے اللہ دی تعریف کرو تے رب نہیں عطا فرمائے گا پچھلا جو مہینہ گزریا ماہ ربیع الاول شریف میں اتھے مدینہ شریف ہی گزاریا اور چند دن پہلے ہی میں اتھے پہنچیا اس حوالے دے نال تھوڑی جی گفتگو کر کے اسی آگے چلنا گے حضرات ذی وقار جڑے تسی بیٹھے ہو بڑے یقین کرو نصیب مارے ہو حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب کا نام ہے دار الفکر دو جلدوں کی کتاب ہے آپ نے اس کتاب کے اندر ایک حدیث طیبہ نقل فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ کہ جب تسی لوگ بیٹھ کے انبیاء کا ذکر خیر کرتے ہو تواڈا وقت ضائع نہیں ہوتا توجہ میرے وال تواڈا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ جتنی دیر بیٹھ کے اللہ کے نبیوں کا ذکر خیر کرتے یا سنتے یا سناتے رہتے ہو ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ
اتنا وقت تواڈا عبادت اندر شمار ہوتا رہی ہے. شرط یہ کہ ایتھے بہن واسطے نہ سگریٹ لگائی جائے نہ گپاں لگائیاں جان تے نہ منہ ادھر تے ادھر کیتا جائے. اگر کیتا جائے تو سرکار وال کیتا جائے, کیونکہ جہاں پہ سرکار کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. اگے فرمایا ذکر صالحین کفارہ, کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نے اور اللہ دے نبیاں برگزیدہ انبیاء کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ کے نیک صالح بندیاں دے ذکر خیر کرتے ہیں, ارشاد فرمایا انہاں دا وقت ضائع نہیں ہوتا, بلکہ جنی دیر بیٹھے رہندے نے صدقے دل دے نال انہاں دے گناہاں دا کفارہ ادا ہو رہا ہے. اب اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ٹوپی بھی شرط ہے, اس کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو بھی شرط ہے. لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ سگریٹ لگا کے بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایسے لوگوں کو کیا اللہ کا فیض ملنا, میری سرکار کا فیض کیا ملنا؟ تو بہرحال ادب بھی سیکھا کریں, کسی محفل میں آنے کے لیے ادب بھی سیکھیں. یہ سرکار کی بارگاہ ہے, تماشا نہیں کوئی. یہ سرکار کی بارگاہ ہے, تماشا نہیں کوئی. یہاں پہ آیا جاتا ہے, جھک کر آیا جاتا ہے, اور جھک کر ہی بندہ پا لیتا ہے. حضرات آگے چلتے ہیں, چلیے توجہ ہے, تھکے تھے نہیں؟ بولو ذرا سبحان اللہ. حضرات عزیز وقار میرے مرشد کریم میرے استاد مکرم پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرمانے ہوندے سن پترو جدو بارشاں ہوندیاں نے ہر شے پانی نہ بھر جاندی ہے, لیکن ایک شے کدی بھی پانی نہ نہیں بھردی. اسی پوچھے استاد جی کیڑی؟ آپ فرمان لگے بیٹا جو الٹی پڑی ہوتی ہے اس میں کسی چیز کا داخلہ نہیں ہوتا, الٹی شے اندر کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی. پوچھا گیا استاد جی مثال کیوں دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا پترو جدو محفلاں ہوندیاں نے نا, پھر اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. جدو اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تے محفل اندر جایا کرو, اپنے پٹھے دل دے پیالیاں نو سیدھا کر کے بیٹھیا کرو. جدو دل دے پیالے سیدھے ہوں گے اللہ دی رحمت دا نزول فوراً تیرے سینے دے اندر داخل ہو جائے. آواز کھینچ ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں, بس آواز دینے کچھ نہیں ہوتا, نہیں پھٹتا. اللہ خیر کرے. توجہ ہے, توجہ ہے, چال چلیں آگے بھئی. یہ ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی قندیل نورانی زبدۃ العارفین عمدۃ المحققین حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث و تفسیر, آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان کے حوالے سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. حضرات اسی قرآن پڑھنے ہیں کہ رب مل جائے. توجہ ہے, قرآن پڑھنے اس واسطے کہ رب مل جائے, اسی نماز پڑھنے اس واسطے کہ رب مل جائے, اسی حج کرنے اس واسطے کہ رب مل جائے, رب راضی ہو جائے. توجہ ہے, پھر آ رہے ہیں اسی قرآن پڑھنے کیوں؟ رب مل جائے. قرآن پڑھنے کیوں؟ بولو رب, جی بولو. میں نے کہا کہ ہم دونوں نے مل کے آج محفل سجانی ہے. قرآن پڑھنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. نماز پڑھنے کیوں؟ اسی جناب عمرہ کرنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. حج کرنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. اسی جناب یتیم کی مدد کرنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. حج کرنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. نماز پڑھنے کیوں؟ رب راضی ہو جائے. میں کہ یا اللہ اسی قرآن پڑھیے تیرے واسطے, یا اللہ اسی حج کریے تیرے واسطے, یا اللہ اسی تصویر کریے تیرے واسطے, یا اللہ عمرہ کی جائیے تیرے واسطے, یا اللہ تو کوئی میں راضی ہونا ہے. میں پڑھ قرآن کل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ. فرمایا کسی میرے یار دی غلامی والا پتہ اپنے گل وچ پا لو, میں رب تواڈا ہو جاواں گا, تسی میرے ہو جاؤ. تسی میرے ہو جاؤ گے, میں تواڈا ہو جاواں گا. حضرات جی وقار جدو رب بندے دا ہو جائے, ابھی اس ٹاپک کو یاد رکھیں, جدو رب بندے دا ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں, جدو بندہ پنڈ چودھری کو کھڑا ہو کے کہے نا اعلان کر دے شاہ جی میرا بندہ خاص ہے, اویش ہے میرا بندہ خاص ہے, یقین کرو میں آپ پر جاواں گا. کیوں؟ میرا تعلق دنیا دار دے نال ہو گیا. یار انہیں اعلان کر دیتا ہے کہ چودھری میں تیرے نال ہاں, شاہ جی میں تیرے نال ہاں, اور یار میں آکل آکل کے چلنا گا کہ یار میرے نال چودھری ہے, یار میرے نال فلانا ہے, یار میرے نال فلانا ہے. اور رب کعبہ دی قسم ہے دنیا دار تیرے نال جڑ جائے, تیری ہوا تبدیل ہو جاتی ہے, تیرا پیسہ بڑھ جاتا ہے. میں اے دسو اودی کتنی شان ہوئی جنوں میرا رب پیدا میں تیرا تو میرا. ابھی تو آگے چلیں حضرات جی وقار, میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہاں سے آپ کا میں امتحان لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کائنات میں جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ گلیوں میں اکڑ کے چلتا ہے, جس کے ساتھ میرا رب کھڑا ہو جائے وہ گلیوں میں اکڑ کے نہیں چلتا. یا ان میں میرا پیر میرے لیے بنتا ہے, یا حضور غوث اعظم بن جایا کرتے ہیں. اچھا ان رسول وال کس طرح جانا ہے؟
اب یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح پہنچنا ہے؟ ایویں پہنچ جاؤں گے یا اللہ کس طرح پہنچنا ہے؟ میں پڑھ قرآن تبے سبیلا من انابا الیہ انہاں دی راہ چل جڑے میری راہ چل دے نے انہاں دی راہ چل جڑے میری راہ چل دے نے یا اللہ کون؟ فرمایا او نہیں جڑے سوٹے لا لیں، فرمایا او نہیں جڑے چرسا سنگا پی لیں، فرمایا او نہیں یا اللہ جڑے سکا پی لیں، فرمایا او نہیں یا اللہ کون نے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دی راتاں نسلے کو نہیں گزر گیا، انہاں دی راتاں رقص نہیں گزر گیا، انہاں دی راتاں شراب نہیں گزر گیا، یا اللہ کون نے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے او جنہاں دی راتاں میں رب کی تعظیم کرتے گزر جاتے ہیں، میرے رسول راضی کرتے گزر جاتے ہیں۔ اسی نے معیار پڑھ لیا بھائی با جڑا بابا سگڑ بہتی پی لوے او بھائی اللہ دا ولی ہے بہت قریب ہے، تے جڑا کوئی ساڈیاں نمازاں ہو گئیاں او بہت اللہ دا قریب ہے۔ اسی نے معیار پڑھ لیا کڑے، ہم نے تو معیار پکڑ لیا یہ جناب یہ کنگن یہ پہن لو بھائی سارے کفاریاں نمازاں تہاڈیاں ادا سب کچھ ادا نہیں، میرا رب فرماتا ہے جو اصل میں ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہی رب کی یاد آ جاتی ہے۔ یا اللہ انہوں نے نشانیاں کی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں نے شان ہے کہ انہوں نے کسی شے کا خوف نہیں ہوتا، وہ میرے نے میں انہاں دا، وہ میرے نے میں بس ٹائم تھوڑا رہ گیا میں تھوڑی جان چھڑتا توجہ ہے حضرات توجہ کیجئے گا، وہ میرے نے میں اچھا یا اللہ کون نے؟ فرمایا انہاں دیاں راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا انہاں دیاں راتاں میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدے سجود اندر گزر جاندیاں نے۔ آؤ میں پھر تانوں دسنا کہ جنہاں دیاں راتاں رب دے سجدے اور سجود اندر گزردیاں نے انہاں وچ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا آپ رات نماز عشاء دے وضو دے نال نماز فجر ادا فرمائی، نماز عشاء دے وضو دے نال نماز فجر ادا فرمائی۔ حضرات عزیز وقار کون؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، آپ کے اندر میرے مصطفیٰ کا خون شامل ہے، بیٹے آواز دیں بڑی مہربانی، آپ کے اندر میرے مصطفیٰ کا خون شامل ہے۔ توجہ کریں بیٹے میں نے آگے بھی تقریر کرنی ہے، کل 4 بجے کا بڑا مشکل ہو جائے گا، توجہ کریں۔ انہوں نے اندر کیے میرے مصطفیٰ دا خون شامل ہے کیونکہ آپ سید زادے ہن توجہ کریں حضرات عزیز وقار میرا رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اس شہر دی قسم جس شہر دی مٹی نے تواڈے قدماں نوں بوسا لیا ہوا ہے۔ تھوڑا جو تسی میں بس تھوڑی تکلیف برداشت کر لو تمہید، پھر میں تمہیں شعر بھی سناواں گا انشاءاللہ۔ فرمایا جو او مٹی دی قسم جس مٹی نے میرے مصطفیٰ دے قدماں دا بوسا لیا ہے۔ اچھا یا اللہ شہر تو اور بھی تھے، یا اللہ شہر تو اور بھی تھے، یا اللہ ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، لبنان بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن قسم مدینے کی کھاتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یا اللہ قسم مدینے کی کھاتی ہے، فرمایا اس واسطے مدینے کے اندر میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ اچھا رب فرمانا ہے والذی، رب فرمانا ہے تین والزیتون، سونے زیتون دی قسم، یا اللہ اور بھی پھل ہے، یا اللہ اور بھی سبزیاں ہیں، اور بھی قسم کیوں نہیں کھاتی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کو زیتون جو پسند ہے نا، اس واسطے میں زیتون دی قسم کیا کھانا۔ حضرات توجہ کیجئے گا، اب اگر کسی بندے کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ جملہ ادھر ادھر ہو گیا تو یقین کیجئے میرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے ہر اس شے کی قسم جڑی مصطفیٰ دے نال لگ گئی، والعادیات ضبحا والموریات قدحا، سونے نو گھوڑے دی قسم جڑے تیرے غلام استعمال کرتے ہیں جدوں جنگ دوڑتے ہیں، سونے جدوں انہوں نے پاؤں کسی پتھر تے رگڑے جاتے ہیں انہاں چ جڑی چنگاری نکلدی ہے میں رب نوں وہی بڑی پسند ہے۔ یا اللہ قسم بڑی کھانا ہے، یا اللہ ہر شے دی قسم کھائی جڑی مصطفیٰ دے نال لگ گئی، یا اللہ ہر شے دی قسم کھائی جڑی مصطفیٰ نے پسند فرما گئی۔ فرمایا قسم کھانا جڑی شے میرے مصطفیٰ دے نال لگ جائے مینوں بڑی چنگی لگدی ہے۔ او غوث کنا تے چنگا لگدا ہونا ہے جنہاں وچ میرے مصطفیٰ دا بولو میرے غوث پاک کا عالم کیا ہوگا جن میں میرے مصطفیٰ کا خون شامل ہے۔ اور کیڑا خون؟ غزوہ احد ہوئی، مالک بن سنان آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، فرمایا میرا خون ہے، انہوں جا کے او پرلی نکر تے دابیا، توجہ کرو، او پرلی نکر تے دابیا، میرے مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں، حضور نے دے دیا، فرمایا جاؤ۔ ہن حضرت مالک بن سنان لے کے آ گئے، ان لے کے آنے خون زمین تے روڑا یا پی لواں، زمین تے روڑا گا تے گستاخی ہو جائے گی، کہ پی لواں۔ حضرت مالک بن سنان نے سارا خون مبارک نوش فرما لیا تے آئے سرکار کو لا کے کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈا خون بڑی پاک جگہ تے بڑی دور پہنچ گیا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پہ آپ نے فرمایا میرے کو چھپائی جانا ہے،
جبریل علیہ السلام آئے آگے کہنے لگے سونیا اس اپنے غلام کو حکم دے دیو کہ اس سے جہنم دی آگ حرام ہے. یہاں پہ توجہ حضرات, اس سے جہنم دی آگ حرام ہے, جہنم دی آگ حرام ہے, جہنم دی آگ حرام ہے. کیوں بھائی؟ فرمایا یا رسول اللہ نے خون پی لیا ہے, اور یار جڑا خون پیوے اس سے جہنم دی آگ حرام ہو جائے کہ جس اندر سید ذات اندر ہوئے میرے مصطفیٰ دا خون, جس اندر میرے مصطفیٰ دا خون ہوئے انہوں جہنم کو جی کہہ سکتی ہے, انہوں کو جی کہہ سکتی ہے. تو کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین دی تربیت بھی شامل عالم دی. تربیت دا ساڑھا عالم پتہ کی ہے, اسی انہیں کہا رہا پتوں نے کہنے جا کو باہر آوے لگے انہوں کہنے جا ابا کا بس ابا گھر کوئی نہیں تھے, وہ بھی باہر آگے کہنے ہے ابو جی کہہ رہے میں گھر میں نہیں. جھوٹ بولنا سکھا دیتا, لیکن تربیت کا عالم, تربیت اچھی ہو تو پھر بیٹے بھی غوث اعظم جیسے بنتے ہیں, تربیت اچھی ہو تو پھر بیٹے بھی غوث جیسے بنتے ہیں, تربیت اچھی ہو تو پھر بیٹے بھی پیر میرلی جیسے بنتے ہیں, تربیت اچھی ہو تو پھر بیٹے بھی بابا فرید جیسے بنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جی وقار آپ میں تھوڑا جا واقعہ بیان کر کے مختصر کرنا آپ کی ساری حیات زندگی جڑی ہے. آپ کے ابا جان جڑے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے سیب کھاتا, نہر کے کنارے چلتا ہے, آپ نے سیب کھا لیا. جس ویلے سیب کھا لیں پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں چوری دا ہے, پتہ نہیں اسی میں کھا بیٹھا تے کی میرے نال بنے گا تے کی میرے نال ہوئے گا. آپ سیب دے مالک دی تلاش وچ نکل دے ایک سیب دے باغ دے کوڑ پہنچے نا, تے اوتھے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ گیلانی آپ دے نانا جان حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود نے. تے کہ بھی کدھر آیا ہے حضور, میں شاید تو ہی کوئی سیب گر گیا سی تے میں نو لب ہے تے میں کھا لیا, نہ ٹردا آ رہا, میں معافی منگن آیا تے ساڑھے پیر تلے کتے آج نا یہ نوٹ تے سسی کہنے ساڑھا پیر ہی ساؤں گیا ہے, یہ ہماری حال ہے. یہ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضور غوث اعظم کے والد کو دیکھو, اور جو باپ دے کردار ہوئے تو پھر پتر بھی عبدالقادر ورگے ہونا جی. اچھا جی آپ نے فرمایا میں تینوں معاف نہیں کرنا. سید محمد عبداللہ شاہ فرمانے کہ معاف نہیں کرنا, معافی یہ صورت ہے میری تھی دے نال نکاح کرنا پے گا. اکھاں چوں بھی نظر کوئی نہیں ہوندا, ایتھوں بھی لولی لنگڑی ہے, کوئی اودے نہ ہاتھ نے نہ پیر نے, تے تینوں اودے نال شادی کرنی پینی ہے. آپ فرمان لگے جی ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں جی, میری سزا ہے, یہ تو کوئی گل نہیں. عزیزان گرامی قدر جو نکاح ہو گیا نا تو آپ اندر تشریف لے کے گئے تھے, ویکھیا آپ کی اکھاں بھی موجود نے, آپ دے ہاتھ بھی موجود نے, آپ دے پیر بھی موجود نے. فوراً واپس آ کے کہنے لگے بابا جی تسی تے کیا سی کہ مائی دیاں میری بیٹی دیاں اکھاں کوئی نہیں, تسی تے آکھیا سی میری بیٹے دے ہاتھ کوئی نہیں, تسی تے آکھیا سی میری بیٹی دیاں جنگاں کوئی نہیں, لتاں کوئی نہیں, لیکن سب کچھ موجود ہے. عزیزان گرامی قدر آپ نے فرمایا سارا کچھ موجود ہے. میں اس واسطے آکے اپنے بیٹے نو انی, اس واسطے آکے آئے, اس واسطے میں نبی نہ آکے آئے. میری بیٹی نے اج دن تک کسے غیر محرم کو دیکھے ہی نہیں. اچھی بولو, میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھے ہی نہیں. میں اس واسطے اپنی بیٹی نو لولی آکے آئے, اس واسطے لنگڑی آکے میری بیٹی دے پاؤں کسی غیر محرم وال گئے نہیں, میری بیٹی دے ہاتھ کسی غیر محرم وال گئے نہیں. عزیزان گرامی قدر جو ماں کے باپ اس طرح دے ہون, پھر اللہ بھی بیٹے عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر جس ویلے سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جس ویلے ولادت باشادت ہوں دیئے پہ, آپ کی اماں جان ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس ویلے میرے ویڑے دے اندر میرے نبی دی میرے بیٹے دی پیدائش ہوں دی, آپ نے فرمایا جس ویلے میرے بیٹے دی پیدائش ہوئی ہر پاسے نور پھیل گیا ہے. چلا رہے تھے وہاں پہ چلائیں, ہر پاسے نور پھیلے آئے, ہر پاسے نور پھیلے آئے, ہر پاسے نور پھیلے. آپ نے فرمایا جس ویلے میرا بیٹا عبدالقادر دنیا اتنے آیا ہے میرا کمرہ بکا نور بن گیا ہے. عزیزان گرامی قدر میرے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, آپ فرما دینے سید ہو گئی نور والا ہے, سید ہو گئی سونا ہے. آپ نے لکھا فرمایا سب سے, آپ فرما دینے تو ہے نور تیرا سب گھرانا.
دیکھو جی اگر تے تسی میرے تو تھکے ہو تو یقین کرو میرے کو پھر اگے تقریر نہیں ہونی میں تواڈے تو بہت تھکے آیا بہت زیادہ میں پچھوں بھی ہو کے آ رہا تے جے مینوں کہ تسی تھکے مل گئے پھر میں بھی سو گیا تے تسی بھی سو گئے یہ اوکھا شعر تے کوئی نہیں مل کے کہہ دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو نے جس ویلے میرے بیڑے دے اندر آپ آئے آپ نے فرمایا 1100 بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے ہر گھر میں اعلان فرمایا اج جڑے بیڑے دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اج اس جگہ تے بیٹے پیدا ہونے چاہیے نے کیونکہ اج میرا یار مصطفی دا غلام عبد القادر دنیا تے آیا آپ نے فرمایا جس ویلے آپ پڑھنے دا ویلا آیا آپ پڑھنے واسطے قاری صاحب اڑ گئے 3 سال دی عمر جس ویلے قاری صاحب اڑ گئے قاری صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سپارہ سنایا دوجا سنایا قاری حیران تیسرا بھی سنایا چوتھا بھی سنایا ہے ایک واقعے دے اندر ہوندہ ہے 14 سپارے ایک دے اندر ہوندہ ہے 15 سپارے آپ نے سنائے قاری بڑا حیران ہو کے کہنے لگا اے عبدالقادر کتھوں یاد کیتے نے آپ نے فرمایا اے میں قرآن ماں دے پیٹ اندر سنے ہیں اتھوں میں حفظ کر لیا 14 سپارے اممہ جی جدوں بھی کوئی کام کرنا نا آپ نے نال نال قرآن پڑھ دیا رہنا نال نال قرآن پڑھ دیا رہنا آپ اللہ نے 3 قسمہ نے ولیاں دیا ایک ہوندہ مادرزاد ولی ایک ہوندہ مرشدی نگاہ دنال ولی بنیا ہو ایک ہوندہ مادرزاد ایک ہوندہ جڑا مرشدی نگاہ دنال ولی بنیا ہو اور ایک ہوندہ جڑا عبادت کر کر کے اس مقام تے پہنچیا ہو آپ دی ذات مبارکہ اے وے کہ آپ مادرزاد ولی سی یعنی ماں نے پیٹ وچوں اللہ کریم نے اپنا ولی بنا کے بھیجے
اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر کرنا آپ پر نواز سے بغداد شریف روانہ ہو ان جدو بغداد شریف روانہ ہوئے نا آپ نے کسی نے پوچھا بھی حضرت تو انہوں کی میں پتہ لگا جس بڑے عرصے تو بعد آپ پڑھائی تو فارغ ہوئے تو پوچھا گیا بھی تو انہوں کی تو پتہ لگا کہ تسی اللہ دے ولی ہو تسی اللہ دے عزیزان گرامی کو جناب پوچھا گیا کہ تو انہوں پتہ لگا تسی اللہ دے ولی ہو آپ نے فرمایا جس ویلے میں پڑھوا سے جانا ہے کلاس بات سے جانا ہو میرے آگے بھی فرشتے نے میرے پیچھے بھی فرشتے نے میرے سامنے بھی فرشتے نے اعلان کرتے نے بچیوں جگہ چھوڑ رہے ہو آج اللہ یار عبدالقادر پہ آیا ہے اللہ کا محبوب عبدالقادر پہ آیا ہے نبی دا غلام عبدالقادر پہ آیا ہے کون عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں نہیں کہ نبی علی عبدالقادر میں جواب دینا پہ آیا جانے گرامی قدر میرے اللہ نے فرمایا لا یزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی احببته وكنت سمعه ويسمع به وبصره يبصر به میرا رب فرماتا ہے جدو بندے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے توجہ کرے آئے سوٹے لالا کے نہیں کڑے پا کے نہیں تمالا پا کے نہیں میرا رب فرماتا نماز پڑھ کے جدو میرے نیڑے ہو جائے آپ نے فرمایا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل جدو نماز پڑھتے ہیں میرا بولنا نہ ہو جائے میرے ہو جائے پھر میں کی شانہ دینا وہاں فرمایا فَكُنْتُ سُمَعُ الَّذِي جڑے کرنا جنال سن دینے میرا بنا کرنا دی طاقت بڑھ جا میں کہنا ہونا کہ یار میرا فرماندہ جڑا ہاتھوں دے نالو کام کر دینے نا میں ہاتھوں دی طاقت بن جانا جنہ پیران دے نالو چل دینے میں انہوں دے پیران دی طاقت بن جانا اچھا میں نوے دسو جڑی دور بھی نہ عام انسان دی بنائی ہے اسی ویکھی ہو دے نالو تے کئی کلومیٹر تک دور و نزدیک ویکھ لینے تے جنہ اکھاں دی طاقت میرا اللہ بڑھ گیا ہو بیٹھے ہو بغداد چھوڑ دے تو انہوں نہیں ویکھ سکتے بیٹھے ہو بغداد برل قصہ مختصر حضرات جی وقار آپ پڑھ گئے بغداد شریف جو تعلیم حاصل کر لی سب کمپلیٹ ہو گیا ہون مسئلہ ایسے کہ آپ تقریر نہیں سی کر سکتے آپ عربی سن آپ اجمی سن سامنے عربی سن ہون انج سمجھ لو کہ ادھر پنجابی بیٹھے سامنے پٹھان نے اس طرح دا ماحول آپ ہون تقریر نہیں سی کر سکتے حضرات آخری کرنا شروع ہو گئے تقریر مکن والی کوئی تھکو نہیں جس ویلے آپ نے ساری کمپلیٹ کر لی پریشان رہن لگے ایک دن بھاگ جا کے میرا کملی والا آئے اللہ کرے او دن ویان جدو اسی بھی سرکار دی زیارت کر لیں آئے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے الحمدللہ میں جدوں بھی جانا ہوں مدینہ شریف مکہ شریف سال میں 3 دفعہ گیا میری تیسری آدھی پچھلے مہینے ایسے سال جانا میں جدوں بھی بے قرار ہونا نا میں ایک شعر پڑھتا میرا کملی والا کرم فرما دے سونیا تواڈے تے کرم بڑے ساڈے تے بھی نواز جائے بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے
چادر پہ بلا لیا جسے مل کے پڑھ لیجئے جب کسی نے مسئلہ سے نہیں وعدہ کر دیو میرے نال ہاتھ چکے وعدہ کرو میں نے پتہ بھی لگے کڑے کڑے میرے نال پڑھو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی یہ کیمرہ میں پچھلے والے کرسی والے میں زیارت کر رہا ہوں ماشاءاللہ پڑھو گے بھی سارے وعدہ ہو گیا میرا تھوڑے نال وعدہ جڑا پڑے میں سید دا اعلان کردا ہے وہ حضور دی زیارت ہو جائے مل کے کہہ دو یہ کرم کہ ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات جسے چادر پہ بلا لیا جسے آپ تقریر نہیں کر سکتے میرے ضرور آگے کہنے لگے پریشان کیوں آئے یا رسول اللہ فراق امی وابی سونے تقریر کرنے سجدہ گفتگو کرنے سجدہ آپ فرمایا اپنا مبارک کھولو اس شاہ میں اپنا لواب ڈالے ایک مرتبہ نے ڈالے دو مرتبہ نے ڈالے سات مرتبہ میری سرکار نے لواب ڈالے سرکار گئے آپ پھر سو گئے جسے سو گئے پھر باغ جا گئے کون آیا نبی دا غیر علی صحابہ دا بشیر علی دسنیوں تو آیا میرا پیر علی آپ تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا اے عبدالقادر کی مسئلہ ہے ہی رو رہا ہے آپ نے فرمایا اے سونے ابا جان تقریر کرنے سجدہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ نے فرمایا منہ کھولو جس نے منہ کھولے لواب دہن ڈالے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں چھ مرتبہ ڈالے جان لگے نے آپ فرمایا مولا علی کدھر چلے ہو ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ فرمایا ہاں کچھ نہیں پوچھنا ہے آپ نے سونے پہلے سرکار آیا ہے سات مرتبہ لواب دہن ڈالے تسی آئے ہو چھ مرتبہ لواب دہن ڈالے یہ مسئلہ کی انہوں نے سات مرتبہ ڈالے تسی چھ مرتبہ ڈالے آپ نے فرمایا نبی نے میں ولیہ او مصطفیٰ نے میں مرتضیٰ اور آپ نے تقریر کرنی شروع کی تھی حضرت جی وقار ایک کنواں تو یاد ہوئے گا دوسری تیسری چوتھی اندر پڑے آئے گا صحابہ نے کنواں کھو دیا کوڑا نکل آیا کسی اور پاسے نہیں گئے سرکار کو جاگا کنے سونے کنواں کھود لیا ہے وہ کوڑا ہے پانی میں کوڑا ہے آپ سرکار آئے گنگوا پہ دہنڈا لے آئے کوڑا کھود اٹھائے ہو گیا اور توجہ دینا جس خود اندر میرے مصطفیٰ لواب ڈال دیں اوتے مٹھائی ہو جائے میرا عبدالقادر کنا مٹھائی ہوئے گا جدے اندر مصطفیٰ نے سات مرتبہ لواب ڈالا اور ایک اور حدیث ہوئی کہ سرکار کھانا کھا رہے ہیں ایک بڑی بدبخت اور بد زبان عورت مدینے سے رہن والی ہوئی آپ سرکار نے نا لواب آپ نے قریب کیتا نا لبا دے کھانا قریب کیتا تو انہیں کہا سرکار آج میں نے بھی کھوا دے تو سرکار نے فرما دیتا ہے کھا لے لقمہ کھا لے صحابہ کہنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو روایت ہے آپ فرمان دینے کہ جس ویلے انہوں نے لقمہ کھاتا اسی پورے مدینے جو تو مٹھی بی بی نہیں دیکھی یار جڑا ایک لواب دہن خود اندر جائے انہاں اکھاں دے نال اس خود دی زیارت کیتی ہے او مٹھا ہو جائے جڑی بڈھی سرکار دا جھوٹا کھا لوے او مٹھی ہو جائے تے مینوں اے دسو میرے عبدالقادر دا کی حال ہوئے گا جنہاں دے اندر سرکار نے ایک نہیں سات مرتبہ لواب دہن ڈالے
اور آخری گل اور تقریر مکمل حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز دے پابند صوم و صلاۃ دے پابند قرآن دے پابند ساری رات قرآن پڑھنے والے آپ نماز پڑھنے واسطے تہجد دی نماز پڑھنے واسطے گھروں نکلے نا تے دو بندے مل گئے کہنے لگے بابا اے دس بھی ایتھے کوئی تگڑا کار ہے تگڑا کار ہے انہوں نے نہیں پتہ سی کون ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے پتہ ہے تے تگڑا کار ہے لیکن میں تو دساں گا صحیح پر تو میرے نال آنا پینا ہے تربیت وچ رکھو ہیں چور سن ڈاکٹر سن آپ نے فرمایا ایک کردا میرے پتہ ہے ادھر میں لے جانا آپ نے فرمایا میرے نال آؤ نال آئے نے مسجد دا دروازہ کھولیا ڈاکو کہنے لگے بابا اے کیڑا گھر لے کے آگے آئے آپ نے فرمایا ادھروں ہی رستہ ادھر جاندہ ہے جڑا بڑے گھر والا ہے ان ڈاکوئی بڑے حیران نے اے پہلی چوری ہے جڑی مسیحتوں لنگ کے کرنی ہے آپ نے فرمایا ادھر جان تو پہلے وضو بھی کرنا پیندا ہے اج ڈاکو بھی بڑے حیران اج بڑے پریشان نے اج چوری تے کرنی ہے پر وضو کر کے کرنی ہے توجہ ہے ہن ڈاکواں نے جس ویلے وضو کر لیا میری سرکار حضور غوث پاک نے فرمایا بیلیو پریشان نہیں ہونا بیلیو پریشان نہیں ہونا ایتھوں رستہ جاندا ہے پہلے نماز پڑھنی پیندی ہے اللہ دے ولی کہ کیوں یہ تربیتاں کردے نے آپ نے نصف نماز پڑھائی نماز تو بعد آپ سجدے دے اندر گئے کہ اللہ ایتھے تک لے آیا عبد القادر دا کم ہے کر دینا تیرا کم ہے جس ویلے سلام پھیریا دا رو رہے وچوں آنسو آ گئے تسی سوانے ہو اسی سوانے ہاتھ دے وعدہ کرنے ہیں اج بادشاہ چوریاں نہیں کردیاں اسی یا رب دا قرآن پڑھنا ہے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کیا یہ شان ہے
تقریر ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں معذرت دے نال تواڈے 5 منٹ مزید لینا چاہنا اگر تسی مینوں دے دیو. حضرات آپ باتیں ہیں, آپ نے اپنے کانوں کو مزہ دیا, دل کو سرور دیا, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. توجہ میں لیکن میرے بھائیو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ نامی. میرے بیٹو یہاں سے اٹھ کے صبح نماز نہ پڑھی تو یہ کوئی فائدہ نہیں. آپ لاکھ مجھ سے ناراض ہوں گے, میں بات وہی کروں گا جو بات. اگر آپ بیٹے صبح نماز کو کم کر بہت اچھا ماشاءاللہ. اگر آپ بیٹے صبح نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا فائدہ. آپ یہ توجہ کیجئے میری طرف, چھوڑیں لوگوں کو. آپ یہ بات, ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت آنکھیں کس کی ہیں بھئی؟ توجہ میری طرف رکھو. سب سے خوبصورت آنکھیں کس کی ہیں؟ سرکار کی. کس کی ہیں؟ سرکار سے خوبصورت آنکھیں کائنات میں ہیں. میری سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کچھ امتی ہو کہ سرکار دی آنکھاں نوں ٹھنڈک نہیں دینی, پھر فائدہ تو نہ ہویا. 24 گھنٹے میں جسٹ 1 گھنٹہ 5 نمازوں کو لگتا ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. رات کے ٹائم گولی کھا کے سوتے ہیں, انجیکشن لگا کے سوتے ہیں. زینکس گولی تھی وہ بند ہو گئی, اب ایلپ ہے وہ بھی اب آپ کو نہیں مل رہی, وہ بھی بازار سے بڑی مشکل ملتی ہے. یہ نیند کی ٹیبلٹ ہے اور بازار سے یہ مل نہیں رہی. اتنی لوگ اس کو میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں تاکہ ہمیں رات کو نیند آ جائے. آؤ میرے نبی کی حدیث سنو. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ نماز عشاء پڑھتا ہے میرا اللہ اس کی نیند میں برکت اور راحت پیدا فرما دیتا ہے. اور چہرے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے نوجوان کریمے پہ لگاتے ہیں. لیکن میرے اللہ کا پیارے, اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بارونق بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں نماز پڑھیں گے. اب دوسری بات کی طرف آ جائیں, قرآن پڑھیں. اگر ہم قرآن پڑھیں نا تو یہ 2 نمبر پیروں کے آستانے بند ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز بھی ڈھونڈنی ہوتی نا, کوئی چیز گم بھی ہو جاتی, ہم قرآن پڑھ کے اسے تلاش کر لیا کرتے تھے. بھائی قرآن پڑھیں. آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. یہ تاریخ اسلام کی ایک کتاب ہے, یہ میں نے یہ پڑھی ہے, ایف اے میں نے پڑھی تھی. تو اس میں یہ ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو محمود غزنوی نے 17 جنگیں لڑی. 17ویں جنگ پہ جا کے اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں 17ویں جنگ پہ جا رہا تھا نا, رات ہو گئی, مجھے ایک جگہ پہ قیام کرنا پڑا. میرے بھائی یہ توجہ کریں پلیز. ایک جگہ پہ قیام کرنا پڑا, کہنے لگے جب رات ہو گئی نا تو میں سو گیا, میری ٹانگیں میں نے لمبی کر لی, تو سامنے قرآن پڑھا تھا تو مجھے خدا کا خوف آ گیا کہ یہ رب رحمان کا قرآن ہے اور میری ٹانگیں جو ہے وہ قرآن کی طرف ہو گئی. کہنے لگے میں پوری رات جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ سنبھل کے بیٹھا رہا کہ یہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی. کہنے لگے جب 2 دن گزرے, تیسرے دن مجھے محمد عربی کی زیارت ہوئی. کہنے لگے اے محمود تو نے اللہ کے کلام کا ادب کیا ہے, جاؤ میں محمد تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں, اس بار تم لوٹو گے تو فتح ساتھ لے کے آؤ. نماز کی پابندی قرآن. تیسری گزارش میرے بھائیو, جو ناراض ہیں وہ صلح کریں. جو ناراض ہیں وہ صلح کریں. معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے. دل بڑا کریں, دل کو وسیع کریں. حضرت امام حسن و حسین میں کسی بات پہ اختلاف آیا. امام حسین نے کہا جاؤ میرے بڑے بھائی حسن کو کہو وہ آئیں اور مجھے آ کے منائیں. تو غلام نے عرض کی حضور آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے جو منانے کے لیے پہلے آتا ہے وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں پہلے میرا بڑا بھائی حسن جنت میں جائے پھر حسین جنت میں جائے. میرے بھائیو معاف کرو. میں تقریر کے لیے مظفر گڑھ میں گیا تو میری ایک عادت ہے, میں بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں ان سے کچھ لیتا ہوں کہ یار آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو بزرگ بہت عظیم شخصیت تھے, ان کا نام حضرت حسن تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضور کوئی نصیحت. کہنے لگے شاہ جی جب بھی رات کو سویا کریں نا تو کہا کریں اللہ میں نے تیرے نبی کی ساری امت کو معاف کر دیا, جنہ میں چنگیاں کی ہیں جنہ میں ماڑیاں کی ہیں میں سب نو معاف کر دیتا. فرمانے لگے, میں نے کہا حضرت جی اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو کہنے لگے یار جو تو رب دا بندہ ہو کے رب دے محبوب دی ساری امت نو معاف کری جانا ہے, تیرا رب ہو کے تینوں معاف نہیں کرے گا. تو میرے بڑے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں معاف کریں.
ہم ایک 2.5 مرلے کا گھر ہے، اس کے اوپر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، 2 بھائی بیٹھے ہیں، انہیں تو ماشاءاللہ مکان نہیں ہوتا جنہیں پیسے ساڑھے عدالتیں تے لگ جاندے ہیں، تو انہاں وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں نہ وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے، سنیے ذرا، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دے، قیامت والے دن جنت میں محال میں محمد اسے اللہ سے لے کے دے۔ یہ سودا اچھا نہیں، لڑائی چھوڑ دینی چاہیے۔ چوتھی گزارش، جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو چہرے کے جغرافیے نہ بدلا کرو، بلکہ رب کا شکر ادا کیا کرو کہ رب تم پہ راضی ہو گیا ہے، اس نے تمہیں بیٹی عطا فرما دی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا عائشہ جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوں یا اس سے زائد ہو، فرمایا انہیں پڑھائے لکھائے اچھی جگہ ان کی شادی کرے، کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے بھائیوں بیٹیوں سے محبت کریں، جب بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی جغرافیہ نہ بدلیں، رب کا شکر ادا کیا کریں۔ میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں، صبح 9 سے 1 بجے تک میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو بیٹیاں آتی ہیں روتی ہیں، شادی میاں صاحب کہہ رہے ہیں اگر بیٹا نہ ہوا تو طلاق دے دیں گا، 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، شادی بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ یار یہ شکلیں تو میرا رب بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میرا رب جیسی چاہے شکلیں بنانا، یہ کسی کے ہاتھ میں تو نہیں۔ اما عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جس کی 4 بیٹے یعنی 3 ہوں، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہوں، فرمایا جس کی 2 ہوں۔ یا رسول اللہ جس کی 2 بھی نہ ہوں، فرمایا 1 ہو۔ یا رسول اللہ جس کی 1 بھی بیٹی نہ ہو، فرمایا اس کے لیے میں محمد جو ہوں نا، اس کے لیے میں جو تو بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو، یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ آخری 5 دن پاک کے نام کی آخری بات، میرے بھائیوں والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ جتنی بھی اللہ کریم عزتیں رفعتیں مقام بلندیاں عطا کرتا ہے نا، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے کرتا ہے، تو خدا کا واسطہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہیں، جن کے ہیں وہ ان سے دعائیں لیا کریں، وہ ان سے دعائیں لیا کریں گے۔ والدین جو ہیں یہ بڑی بہت لازوال نعمت ہے، اللہ کریم کیا ایک خاص کرم ہے جن کے گھر میں یہ والدین ہیں۔ میں یقین کیجئے میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں رات 4 بجے بھی تقریروں سے آتا ہوں، 5 بجے بھی صبح آتا ہوں، یہ میرے ساتھ اکلوتے ڈرائیور، میں اور یہ بس، اور کوئی تیسرا بندہ نہیں، گاڑی میں 2 لوگ ہوتے ہیں، کبھی یہ گاڑی چلا لیتے کبھی میں چلا لیتا ہوں، جب کہیں دور گئے ہوں رات کے 5 بھی بج جائے نا کوئی نہیں جاگ رہا ہوتا نا، میرے ابا جی میری اماں جی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے۔ میں ایک دن تقریر کر کے نا قصور سے واپس آ رہا، میں نے ایک بابے کو دیکھا، اللہ سفید گاڑی بیچارہ سردیوں کی رات میں یخ پستا رہا تھا، تو ہاتھ کام پڑے اس کے، میں نے کہا بابا خیر ہے اس ویلے کھڑا ہے، کہنے لگا شاہ جی پتر نے اوور ٹائم لانا سی تے آج تک انہیں مجھے جانتا ہے پر انہیں دل میں سکون نہیں آ رہا ہے جنہی دیر تک انہیں نہیں نہ آیا۔ تو جب بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کو کہتے ہیں نا ابا تو ساڑھے آستے کی کیتا، رب کعبہ کی قسم میرا رب کا عرش کانپ جاتا ہے۔ تو اے یاد رکھو جنہ نہ اج کرو گے انج دی اولاد توڑے نہ کرے گی، اے نہ کہو گے تسی جناب بدماشیاں کرو تو توڑیاں اولاد کے فرشتے پیدا ہو جائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صدن ماں پہ حسن جوانی، صدن صحبت یارا، صدن باغی بلبل بولے، اتھ صدن باغ بہارا، او باپ میرے شرنگا او ویر مرے کک خالی، او پامرے محمد بخشا، ات کون کرے رکھوالی، اوئی داتے شب رازاں ات لوگ گھرانوں آئے، پریو نہیں آئے، محمد
शाम सवेरे ओ मां प्यो नाल बाहर मोहम्मद ते इना बात हनेरे यार जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد دائما والسلام أبدا يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتمجيد तमाम अहबाब एक मरतबा सूरत फातिहा 3 मरतबा कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के क़िबला शाह साहब की इत्तिबा सलात व सलाम के लिए खड़े रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमकता का चाँद
جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننا فی بحر حمل مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا کریم اللہ تیرے گناہگار بندے میرے مولا تیرے محبوب کی پاک محفل سجائے بیٹھے ہیں میرے مولا اول سے لے کر آخر تک میرے مولا جتنے نیک اعمال کیے گئے میرے مولا سب کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات سنی افانی سے رخصت کر گئے مولا تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میرے مولا بالخصوص اس کا ثواب پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباز لامکانی المعروف غوث سمدانی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کریم اللہ غوث الورا کا صدقہ ہماری دین دنیا آخرت بہتر فرما غوث الورا کے مزید درجات بلند فرما کریم اللہ غوث الورا کا صدقہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما مولا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما میرے مولا جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ماں باپ کا فرما بردار بنا کریم اللہ قرضداروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما کریم اللہ پریشان حالوں میں پریشانیاں دور فرما مولا تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما کریم اللہ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے بہترین اسباب پیدا فرما کریم اللہ جو کسی وجہ سے بھی پریشان ہے مولا تمام کی پریشانیاں دور فرما مولا بالخصوص شہباز بھائی نے اس محفل پاک کو سجایا ان کے برادران نے اس محفل پاک کو سجایا میرے مولا تو ان کے گھروں کو سجا دے مولا تو ان کے دلوں کو سجا دے میرے مولا ہر سال اسی طرح سرکار کی مدح سرائی کرنے والی محفل پاک سجانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ان کے کاروبار میں رزق میں مال جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرما کریم اللہ بیماریاں پریشانیاں قرضہ داریاں بے جا مقدمہ بازیوں سے محفوظ فرما کریم اللہ ان کے گھر میں برکتیں اور رفعتوں کا نزول فرما کریم اللہ جتنے حاضرین آئے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں میرے مولا سب کی دلی نیک حاجات نیک تمنائیں نیک آرزویں نیک خواہشات پوری فرما کریم اللہ بالخصوص قبلہ شاہ جی تشریف لے کے آئے میرے مولا آپ کا آنا ہم سب کا ان کا بیان محبت سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما آپ کے والد گرامی کو صحت یابی والی لمبی زندگی عطا فرما آپ کے برادر مکرم کو میرے مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما بشری خطائیں معاف فرما میرے مولا میرے اور ان سب کے میرے مولا جو کوئی دنیا فانی سے رخصت کر گئے مولا تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مولا ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما مولا تو اپنے بندوں سے خود فرماتا ہے اے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہو تو کہنا میری راہ میں چل کر تو دیکھ راہیں نہ ہول تو کہنا مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ
دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، اپنے حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکو لیمہ کنم خاتمہ، اگر دا وطمرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول، الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، الہی ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، الہی بندہ تو گناہگار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔